وکٹم مینٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان مسلسل اس کیفیت میں، اس احساس میں ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ایک بے چارگی کا احساس ہو کہ مطلب وہ بے بس ہے اور ساری دنیا اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ احساس بے چارگی ہوگا، آٹومیٹیکلی آپ اس انسان کی زبان پہ ہمیشہ شکوہ اور شکایت سنیں گے، مطلب وہ انسان شکر گزاری کی طرف نہیں آئے گا۔ اور صدام، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی شخص کیا وکٹم مینٹیلٹی میں گرا ہوا ہے، تو آپ کو نا اس میں کچھ سائنس نظر آئیں گے، اور اس کی کچھ علامات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ جب بھی دوسرے لوگوں کو ڈسکس کریں گے تو ان کی چغلی کھائیں گے۔ یہ کسی انسان کی پرسنالٹی میں تمام پازیٹیوٹیز کو فلٹر آؤٹ کر کے اس کی پرسنالٹی کے نیگیٹو پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ایسی گوسپس کریں گے کہ جس سے کسی انسان کی شہرت کو داغدار کیا جا سکے، اس کی پرسنالٹی کو ڈی ویلیو کیا جا سکے۔ اور ان لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کی کردار کشی، کریکٹر اسیسینیشن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ لوگ نا بڑے جیلس ہوتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کی کامیابیوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر یہ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی اس شخص کے اوپر جو بلیسنگز ہیں، جو انعامات ہیں، جو اللہ کی عنایات ہیں، یہ اس کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس کا حقدار تو میں تھا۔ تو آپ دوسرے کی کامیابی کو ڈائجسٹ نہیں کرتے، آپ اس کی کامیابی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تھرڈلی کہ یہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں، یہ لوگ منفی سوچتے ہیں، یہ اللہ کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رب ان سے پیار نہیں کرتا، اور یہ اپنے آپ سے بھی بدگمان ہیں اور اپنے قریبی لوگوں سے بھی بدگمان ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی زندگی میں جتنی بھی ناکامیاں، ان ناکامیوں کے ذمہ دار دوسرے لوگ ہیں۔ کہ یہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسرے لوگوں پہ گرا رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اگر اس کو ڈسکس کیا جائے تو یہ جن لوگوں سے حسد محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے ان کے دل میں انتقامی جذبات ہوتے ہیں، یہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو اخلاق ہے وہ بڑا بٹر ہوتا ہے۔ یہ ان کے اندر ایک چڑچڑاپن ہوگا، یہ چھوٹی سی بات پہ آگ بگولا ہو جائیں گے، ان کے اندر ایک بد مزاجی ہوگی۔ پھر آپ کبھی بھی ان کی زبان پہ شکرانے کے کلمات نہیں سنیں گے، مطلب ان کی زبان پہ نا شکوہ شکایت رہے گا، یہ ہمیشہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے صدام کہ جو میں نے دیکھا ہے موسٹلی ایسے لوگ کہ جن کے اندر وکٹم مینٹیلٹی ہوتی ہے، کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے اوپر ظلم کرتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی زندگی میں مشکلات ہیں، باقی سب لوگ تو جو ہے نا وہ مزے کی زندگی جی رہے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اب میرے پاس لائسنس ہے کہ میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرنا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ لیٹ سے تھوڑا سا بھی ظلم ہوا ہے تو یہ اس ظلم کی آڑ میں خود بہت بڑے ابیوزر بن جاتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو پھر جو ہے وہ اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو وکٹم مینٹیلٹی ہے یہ کئی دفعہ آپ کو بہت بڑا ابیوزر بنا دیتی ہے۔ لائک یہ جتنے بھی کرمنلز ہوتے ہیں، یہ ان کے کرائمز کا آغاز اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہمیں بلی کیا گیا، ہمیں ہراس کیا گیا ہے، ہم نے وائلنس برداشت کی ہے، تو پھر وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوسائٹی سے بدلہ لیتے ہیں، وہ کرائمز کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہاں پہ نا میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کئی دفعہ تو صدام اگر ایک انسان وکٹم مینٹیلٹی میں گھرا ہوا ہے نا تو اس کی ریزنز جینون ہوتی ہیں۔ کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسے حالات و واقعات دیکھے ہوتے ہیں، اس نے وائلنس دیکھی ہوتی ہے، وہ ایک وکٹم ہوتا ہے، اس نے ظلم سہے ہوتے ہیں۔ لیٹس سے کہ اگر ایک لڑکی ہے، اگر ایک لڑکا ہے، اس کو فزیکلی سیکشول ابیوز کا سامنا ہے، یا اس نے اپنے اماں ابا کو وائلنٹ بیہیویئرس کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس دیکھی ہوئی ہے، اس کے قریبی لوگوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس نے مسلسل ظلم اور زیادتی سہی ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ انسان وکٹم مینٹیلٹی میں جائے گا۔ لیکن اس کے کچھ بیرونی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور بیرونی فیکٹرز میں بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارا سوشل میڈیا، جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا، کہ آپ جتنے بھی ڈراموں کو دیکھیں گے، ہر ڈرامے میں نا آپ کو کوئی ایک ایسی لڑکی نظر آئے گی کہ جو ظلم برداشت کر رہی ہے، جو ظلم سہ رہی ہے، جو آپ کو ایک ایسی لڑکی نظر آئے گی کہ جس کے اندر ایک احساس بے چارگی ہے، جو خود کو ہیلپ لیس سمجھ رہی ہے۔ تو جب آپ اس قسم کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو ایسے ڈرامے دیکھنے سے آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بھی ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو بہت سی رائٹس کی جو وومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں یا جو NGOs ہیں، وہ بھی اس قسم
کا لٹریچر جب عوام تک پہنچاتی ہیں تو لوگوں کو لگتا یہ ہے، ایسے لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ بھائی ان کے جو رائٹس ہیں نا ان کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی. تو یہ اس سوچ کے ساتھ کہ بھائی ہم اپنے فرائض تو پورے کر رہے ہیں لیکن ہمارے رائٹس کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وکٹم مینٹالٹی کے ساتھ اپنی زندگی جیتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہوتا، مطلب کسی انسان نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہوتی، لیکن آپ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے، کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے جب زندگی میں گرو نہیں کر پاتے اور آپ کے آس پاس کے لوگ گرو کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ جی میری زندگی میں جتنی بھی ناکامیاں ہیں وہ تو میرے اپنوں کی وجہ سے ہیں، اور میری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں میرے آس پاس کے لوگ، میرے پیرنٹس اور یہ سوسائٹی ذمہ دار ہے، یہ سسٹم ذمہ دار ہے. تو پھر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں.